پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی یا پرسوں؟ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اسلام آباد میں اہم اجلاس، زونل کمیٹیوں کے بھی اجلاس جاری۔ چاند کی رویت کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ اسپارکو کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کا امکان کم ہے۔ عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو ہوگی۔ سنگاپور، بنگلہ دیش اور ملائیشیا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر 21 مارچ کو ہوگی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر میں عید الفطر جمعے کو ہوگی۔ ترکی اور برطانیہ والے بھی عید الفطر 20 مارچ کو منائیں گے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، خطے کی بگڑتی صورتحال کے باعث ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، بدلتے حالات کے مطابق طرز عمل اپنانا ہوگا، پیٹرول بچانے کے لیے کار پولنگ اپنائی جائے، نقل و حرکت اجتماعی طور پر کی جائے۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل برداشت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں قومی سلامتی اور معاشرتی ہم آہنگی میں علماء کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، کسی دوسرے میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گمراہ کن معلومات، فرقہ وارانہ بیانیے اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ ضروری ہے۔ علماء کا امن و استحکام کے لیے مکمل حمایت کا اظہار۔ کراچی میں بارش کے دوران مختلف حادثات، جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ چھت اور دیواریں گرنے سے 60 افراد زخمی۔ بلدیہ مواش کوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ نشے کے عادی افراد بارش سے بچنے کے لیے عمارت میں پناہ لیے بیٹھے تھے۔ گارڈن، ناظم آباد اور لیاقت آباد میں درخت گر گئے۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مواش کوٹ واقعے کا نوٹس۔ شرجیل میمن کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ لاہور میں سڑکوں کے پرانے نام بحال کرنے کا اصولی فیصلہ۔ اندرون شہر دروازوں کی شاہی گزرگاہیں بھی بحال کی جائیں گی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول کا اجلاس۔ یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کا پرانا نام بحال کرنے کا فیصلہ۔ ٹولنٹن مارکیٹ کے عقب میں کانوینٹ گارڈن بنایا جائے گا۔ اجلاس میں لاہور کی قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی پروجیکٹس پر رپورٹ پیش کی گئی اور جاری پروجیکٹس پر پیش رفت کا تصویری جائزہ لیا گیا۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، سندھ میں گیس اور خام تیل کے نئے ذخائر دریافت۔ گھوٹکی میں شمس 1 کنویں سے تیل کے نئے ذخائر ملے۔ ماڑی انرجیز کے مطابق یومیہ 4 کروڑ 80 لاکھ مکعب فٹ گیس کی پیداوار کا امکان۔ کنویں سے یومیہ 64 بیرل خام تیل کی پیداوار بھی ہوگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ ایک دن میں سونا 24,300 روپے سستا ہو گیا۔ ایک تولہ سونے کی قیمت کم ہو کر 5 لاکھ روپے سے نیچے آ گئی۔ فی تولہ سونا 4,99,462 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا ایک دن میں 20,833 روپے سستا ہوا، 4,28,000 کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کی صورتحال، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین جانا ملتوی کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کا وقت تبدیل کیا جا رہا ہے۔ چین کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کا دورہ چین 31 مارچ سے 2 اپریل تک طے تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کرنا سب سے غلط قدم تھا۔ 2 روز قبل مستعفی ہونے والے ڈائریکٹر امریکی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کینٹ کے سنسنی خیز انکشافات۔ کہا، ایسی کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں تھی جس سے ثابت ہوا ایران حملے میں پہل کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کو متنبع کیا تھا، علی خامنائی کے قتل سے ایرانی عوام مزید مضبوط ہو جائے گی۔ جو کینٹ نے کہا، فیصلہ سازوں کو ٹرمپ کے سامنے اظہار رائے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسرائیل امریکہ کو اس تنازع میں لایا۔
عرب اور اسلامی ممالک کی ایرانی حملوں کی پرزور مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اعلامیے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ہمسایہ ممالک کا احترام کرے اور فوری طور پر حملے روکے۔ اعلامیے میں ایران سے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ۔ ضرورت پڑنے پر سعودی عرب فوجی کارروائی کر سکتا ہے، سعودی عرب کی ایران کو وارننگ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ایران کو اپنے غلط اندازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایران کو حملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اجلاس۔ پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ پاکستان کا تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مجید کالونی لانٹھی آمد۔ بارش کے باعث مکان کی دیوار گرنے سے جاں بحق میاں بیوی کی فیملی سے تعزیت۔ گورنر نے حادثے میں زخمی خواتین اور بچوں کی عیادت اور مالی معاونت کی۔ تدفین، میت کو آبائی علاقے منتقل کرنے اور دیگر اخراجات اپنی جانب سے ادا کرنے کا اعلان کیا۔ ایرانی توانائی تنصیبات پارس گیس فیلڈ پر حملے کا بدلہ۔ ایران نے جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا۔ خطے کے 3 بڑے ممالک میں گیس تنصیبات پر بڑے جوابی حملے۔ قطر میں دنیا کے سب سے بڑے LNG ایکسپورٹ تنصیب کو راکٹ سے نشانہ بنایا، کمپلیکس میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں گیس اور آئل فیلڈ پر بھی میزائل داغے۔ گیس تنصیبات پر آپریشن معطل۔ متحدہ عرب امارات میں بھی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ریاض پر بیلسٹک میزائل سے حملے۔ سعودی عرب نے 4 میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $112 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $97.50 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 2779 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس کی 1,51,513 کی سطح پر ٹریڈنگ جاری۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں 3% سے زیادہ گراوٹ۔ تائیوان، شنگھائی اور جنوبی کوریا کی مارکیٹوں میں بھی مندی۔ ایران نے اسرائیل پر بھی کلسٹر میزائل داغ دیے۔ ایران کا اسرائیل پر حملے میں پہلے کبھی نہ استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا استعمال۔ تل ابیب کے 8 علاقوں میں تباہی پھیلی۔ کئی علاقوں کی بجلی منقطع۔ ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل۔ بن گورین ایئرپورٹ پر ریفیولنگ طیاروں کو بھی نشانہ بنایا۔ 3 طیارے تباہ۔ ایرانی فوج کا جنگ کے آغاز سے اب تک 600 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملہ۔ 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران اور قطر کی مشترکہ پارس گیس فیلڈ پر حملے پر تشویش کا اظہار۔ اماراتی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا پارس فیلڈ کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بارے میں امریکہ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ غصے میں اسرائیل نے حملہ کیا۔ ایران نے دوبارہ قطر پر حملہ کیا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو انتباہ۔ سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا صدر ٹرمپ نے امریکہ کا ایران پر حملہ ایسا ہوگا جو ایران نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مزید کہا قطر کی LNG تنصیبات پر دوبارہ حملہ ہوا تو میں خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ پینٹاگون کی عمارت کے اوپر نامعلوم ڈرون کی پروازیں۔ واشنگٹن میں بھی فوجی اڈے پر مشکوک ڈرونز کی پروازیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے 2 امریکی حکام کا حوالہ دیا۔ بتایا فوجی اڈے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور پینٹاگون چیف پیٹ ہیگسیت کی رہائش گاہ ہے۔ ڈرونز کہاں سے پرواز کر کے آئے؟ امریکی حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ترجمان چیف پینٹاگون کا ڈرونز کی پروازوں سے متعلق تبصرے سے گریز۔
पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान में जंग के अखराजात पूरे करने के लिए $200 अरब से जायद की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान पेंटागन की जानिब से फंडिंग की कई मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। रिपोर्ट के वक्त अमरीकी महकमा दिफा और व्हाइट हाउस दोनों ने ताहाल इस मामले पर तबसरा करने से इनकार किया है। ईरान तमाम रेड लाइन्स अबूर कर चुका। कतर की सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में तवानाई की तंसीबात पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत खारजा ने रासुल फान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी और कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कतर में 2 ईरानी सफारतकारों को अमले समेत फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। पासदारान इनकलाब के मुताबिक पड़ोसी ममालिक की तवानाई तंसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते। हमें तवानाई तंसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। ईरान के वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्दीक कर दी। ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर कौम से ताज़ियत का इजहार। इस्माइल खतीब समेत दीगर साथियों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए एक्स पर बयान में कहा, बुज़दिल दुश्मन हमारे इरादों और अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में इस्माइल खतीब की शहादत की खबर सामने आई थी। यूरोपीय यूनियन ने ईरान से इलाके में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची को टेलीफोन। आबना हुर्मुज़ में जंग के असरात और बहरी नकलो हमल की आज़ादी पर गुफ्तगू। अब्बास अरागची की तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से अलग अलग फ़ोन पर बातचीत। स्वीडन की वज़ीर खारजा का ईरानी हममनसब से राबता। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में स्वीडिश शहरी को फांसी दिए जाने पर मायूसी का इजहार। फ्रांसीसी सदर का सदर ट्रंप और कतर के अमीर से राब्ता। फ्रांसीसी सदर का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा। एक्स पर अपने बयान में फ्रांसीसी सदर ने कहा, तवानाई और पानी तंसीबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के बुनियादी ढांचे पर हमले को रोकना मुश्तरका मफाद में है। आबादियों और तवानाई तंसीबात को फौजी कशीदगी से दूर रखने की जरूरत है। अफगान तालिबान भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हमलों में शहरियों की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, अफगान आवाम से कोई लड़ाई नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। शुरुआत अफगानिस्तान ने की, पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया। भारत ने दहशतगर्दी के लिए अफगान तालिबान को ड्रोन फराहम किए। ऑपरेशन गजब-ए-हक में 707 दहशतगर्द हलाक, 938 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की 255 पोस्टें तबाह। पाकिस्तान का 44 पोस्टों पर कब्जा। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्द ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के दौरान 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की गई। काबुल, नंगरहार और कंधार में दहशतगर्दों के कैंप, लॉजिस्टिक बेसिस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का आर्जी तौर पर ऑपरेशन गजब-ए-हक रोकने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ कहते हैं, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंद रहेगी। किसी भी सरहद पार हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल कर दिया जाएगा। मुल्क में बादलों का मटर गश्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में वक्फे से बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। मुल्तान, मियांवाली, रहीम यार खान, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर माथेलो और ढेरकी में बारिश। चमन, बारखान, डेरा बुगटी, सोबतपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने ईद के दौरान भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद की छुट्टियां शुरू। इतवार और 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर दोनों सूबों में 5 छुट्टियां होंगी। वफाक और सिंध में ईद उल फितर की पहली छुट्टी कल जुमे को होगी। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। लाहौर खाली होने लगा। मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। परदेसियों से मुंह मांगे किराए वसूल करने की भी शिकायत।
کراچی میں وقفے سے ہلکی بارش جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرج چمک اور تیز ہوائوں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، مٹیاری میں بھی بارش متوقع۔ سندھ کے چند علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان۔ کل کراچی میں موسم صاف رہے گا، دھوپ بھی نکلے گی۔ ہفتہ کو بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔